بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ سر رات گئے پھر عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر، اور ان حالات میں، اتنے تنگ حالات میں، اتنے سخت حالات میں، ناموافق حالات میں عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفرز ہوئی ہیں۔ جو یہ کہنے والے کوئی اور نہیں، مرکزی سیکٹری اطلاعات ہے جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے چاہے تو عمران خان 2 دن میں باہر آ سکتے ہیں، جو آفر ابھی جو دی گئی ہے، لیکن نہیں۔ وہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے، اگلوں نے بند کیا ہوا ہے، اس پہ بھی کوئی بات ہے۔ اور اسلام آباد جلسے کا پلان جو اچانک جو تبدیل ہوا ہے، جو 8 جون کو اسلام آباد میں جلسہ تھا، اس کی وجہ کیا ہے بیسیکلی پیچھے، وہ آپ کو بتانی ہے، کیونکہ بڑے جتن کر کے وہ اجازت ملی تھی اسلام آباد میں، لیکن اب انہوں نے کہا کہ سوات پہ، اور میری خبر بھی درست ہوگی، وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اور فارم 45 کی جنگ جو ہے نا، فارم 45 یہ اب قبروں تک پہنچ گئی ہے۔ جو سین کریٹ ہوا ہے نا، میری بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے یہ، جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ جا کے آگے شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے رؤوف حسن صاحب جی، مرکزی آپ کو سیکٹری اطلاعات ہے، مذاکرات والی بات چیت پر، وہ معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی، انٹرویو تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے ہمارے دروازے تو کھلے، اگر انہوں نے دروازے بند کر دیے نا تو اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے مذاکرات کریں، ہمارا مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا تو کرے، ہمارے دروازے بہرحال کھلے ہوئے۔ ایک بار اس موقف کو دہرایا انہوں نے دوبارہ کہ مینڈیٹ چوروں سے کسی قسم کا رابطہ ہوگا، اور نہ ہی یہ ہمارا اصولی فیصلہ ہے، یعنی یہ طے ہو گیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کسی قسم کا انہوں نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے ہیں۔ یہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے، یہ بھی ملے عمران خان صاحب سے۔ اور اس تناؤ والے ماحول میں ان کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب، دعویٰ یہ ان کا کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا، اور یہ کہنا اس ماحول میں بڑی بات ہے کہ ٹھکرا دیا آفر، اور عمران خان صاحب انکار کر رہے ہیں۔ ڈیل کیا ہے؟ یا تو عمران خان صاحب کو خاموش رہنے کے لیے کہا جائے گا، یا عمران خان صاحب کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کہا جائے گا، یہی چیزیں نا، اس سیٹ اپ کو چلنے دیں، SIFC کے سیٹ اپ کو چلنے دیں، یہی چیزیں ہوں گی نا بیسیکلی۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں رؤوف حسن صاحب کہ اگر عمران خان صاحب چاہیں نا تو 2 دن میں باہر آ سکتے ہیں، مگر وہ پاکستانی قوم کے لیے اور اپنے اس ملک کے لیے جیل کے اندر ہے، جس قسم کی آفرز ان کو ہو رہی ہیں، تو بڑی بات ہے جی اگر یہ باتیں چل رہی ہیں لوگ۔ تو بہرحال حکومت کی ٹون تو بالکل مختلف ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے، اور آج کے دن کے کیسز، اس پورے ہفتے کے سارے کیسز بھی بہت سی چیزوں کا اندیا ضرور دیں گے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک صاحب نے 8 جون کا جو ان کے جلسے کی ان کو اجازت ملی تھی 39 شرائط کے ساتھ، روات میں جلسہ کرنے کی جس کو اجازت ملی تھی نا، تو فیصلہ تبدیل کر لیا۔ پورا مرکزی جلسہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب یہ 8 جون کا جلسہ نا KP کے سوات کے اندر کر دیا گیا ہے، جس میں ملک بھر سے پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف قیادت بلکہ وہ جو پوری مرکزی جو اپوزیشن ہے، اچکزئی صاحب بھی اور جماعت اسلامی بھی اور دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر شامل ہوں گی، ان تمام کو دعوت دی گئی ہے۔ اور حکومت کی بدنیت ہی تھی بیسیکلی، یہ وجہ کیا بنی ہے، کیونکہ جس جگہ مانگی تھی نا وہ اسلام آباد کا ایفیڈ پارک تھا، وہ اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ تھی، یہ تب مانگی گئی تھی، مگر جگہ روات میں دی گئی، شہر سے بہت زیادہ دور تھا، تو اب PTI نے جلسہ کا مقام مشاورتی کمیٹی کے ذریعے تبدیل کیا ہے۔ ہاں، ادھر ضلعی انتظامیہ کا جو اجازت نامہ ہے نا، اس کو بھی چیلنج کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، آج وہ بھی چیلنج ہو جائے گا جی، اور کہ دور دراز مقام جان بوجھ کر دیا گیا۔ سوات کا جلسہ نا، لوگ پہنچتے ہوئے اتنی گرمی میں لوگوں کا ادھر پہنچنا اور یہ سب کرنا، ڈیفینیٹلی انتظام دور دراز اسلام آباد کا علاقہ، بلکہ نقشے میں اسلام آباد میں ہے وہ، ادھر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت تو اب وہ عدالت کے ذریعے اسلام آباد کے جلسے کی، یعنی ادھر سوات کا جلسہ بھی کریں گے اور اسلام آباد کے اپنے جلسے کے لیے عدالتی جنگ بھی انہوں نے لڑنی ہے، عدالت کے ذریعے حکم لیں گے۔ اور خبر جو میری دوست ہوئی وہ ہوئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو مرکز کی ذمہ داریاں ملیں گی، لیکن ان اناؤنسڈ ملیں گی، تو یہ دیکھیے یہ ذمہ داری تو سوات کا جلسہ اور اسلام آباد کا جلسہ، ان دونوں کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور کو دے دی گئی ہے جی، اور یہ ہماری خبر تھی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ان اناؤنس کی ذمہ داری ملی ہے، تو مرکزی جلسہ اور گنڈاپور اس کی سارے مرکزوں کا، گنڈاپور صاحب اس کی سارے انتظامات کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ گنڈاپور صاحب کا آپ کو جملہ یاد ہے، میں ان سے کیا بات کروں گا، میں نے اپنے صوبے کا حق حکومت سے تھوڑی لینا ہے، میں نے ان سے لینا ہے جن کے پاس طاقت ہے، جملہ یاد ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے،
ٹھیک ہے، میں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ حکومت سے تھوڑی کہنا ختم کریں، میں نے تو ان سے کہنا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے. ایسی نہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو مرکز کی کوئی ایک آئینی ہوتا ہے نا ان کے پاس وزارت اعلیٰ کا. علی امین گنڈاپور کو انکار کرتے ہوئے 100 بار سوچا جائے گا، 100 بار سوچا جائے گا. صوبے کی طاقت رکھتا ہے ایک بندہ اپنے پاس. تو یہ ہے. ادھر شوکت بسرا صاحب نے بڑا سین بنایا نا سر، وہ آپ کو یاد ہے ان کے حلقے میں حلقے سے اعجاز الحق صاحب کو جتایا گیا تھا. حالانکہ نور الحسن صاحب تھے ان کے مقابلے میں نون لیگ کے، وہ دوسرے نمبر پہ تھے. سب سے زیادہ ووٹ جو تھے، لاکھوں میں ووٹ حاصل کیے تھے شوکت بسرا صاحب نے. ان کے بعد سیکنڈ نمبر پہ تھے نون لیگ کے نور الحسن صاحب تھے، اور تیسرے نمبر پہ تھے اعجاز الحق صاحب. چند ہزار ووٹ ان کے تھے. تو اعجاز الحق صاحب کو 1 نمبر کر دیا گیا. تو شوکت بسرا صاحب کو اس کی بڑی تکلیف ہے. میرے پروگرام میں بھی آ کے وہ بتاتے ہیں اور ہر جگہ لا کے بتا دیتے ہیں. ایون نور الحسن صاحب نے کہا کہ شوکت بسرا جیتے ہوئے، یعنی جو سیکنڈ کینڈیڈیٹ تھا. مگر اعجاز الحق تیسرے نمبر پہ، نہ 3 میں نہ 13. مگر اعجاز الحق کے ضیاء الحق کے بیٹے کوئی چھوٹے آدمی تھوڑی ہیں. تو شوکت بسرا صاحب نے تمام فارم 45 وہ تمام چیزیں لے کے ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ چلے گئے. کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے چیلنج کیا تھا اعجاز الحق صاحب کو کہ آپ اپنے والد صاحب کی قبر پہ آ جائیں اور قبر پہ کھڑے ہو کر حلف دیں کہ آپ صحیح جیتے ہیں تو میں اپنی ہار مان لوں گا. تو وہ نہیں پہنچے. شوکت بسرا صاحب پہنچ گئے. بھائیو انہوں نے تو وہاں پہنچے، قرآن پر حلف دیا، فارم 45 دکھائیں، تمام چیزیں بتائیں، اور کہ اعجاز الحق صاحب ہارے ہوئے ہیں. اور سارا دھاندلی کی گیم میرے حلقے کے اندر کس قسم کی ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، ایک کے بعد ایک تمام جو پلان ہے نا وہ سامنے کر دیا. تو بڑا سین کریٹ ہوا. اور میں آپ کو بتا دوں اتنا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ یہ سین، اتنا چل رہا ہے کہ بھائی ضیاء الحق کی قبر پہ پہنچ گئے، کوئی چھوٹی بات ہے، اور کہتے ہیں اپنے باپ کی قبر پہ آ جاؤ. اعجاز الحق صاحب نہیں آئے. اٹ میٹرس ہے. وہ بیچارے کے ٹریبونل بھی نہیں لگ رہا. میرے پروگرام میں آ کے کہتے ہیں سلمان ٹریبونلز میں میرا کیس نہیں لگ رہا، میں ایسے جیتا ہوں جیسے روز روشن. اتنا بڑا دعویٰ ان کا. تو یہ بھی فارم 45 47 والی گیم کے شکنجے کے اندر ہے جی. اور 2 عام ترین کیسز ہیں، ویسے تو 3 کیسز ہیں لیکن 2 اہم ترین. ایک تو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے جی، جس میں حالات کا رخ بدلنا ہے. 13 رکنی فل کورٹ بینچ ہے، اور کہا جاتا ہے کہا نہیں جاتا واقعی اس نے حالات کا رخ بدلنا ہے. کیونکہ اگر یہ مخصوص نشستیں حکومت کے حق میں قاضی صاحب فیصلہ دے گئے تو حکومت کو مل جائے گی 2/3 میجورٹی. حکومت کو 2/3 میجورٹی مل گئی تو حکومت کر سکے گی آرام سے قانون سازی. اور قانون سازی میں جو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے اس میں سب سے ٹاپ آف دا کیس ہے وہ ہے چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنی ذات بھی، اپنا مفاد بھی اس کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ مخصوص نشستیں اگر حکومت کو مل گئی تو اس کو قانون سازی کرنے کی حل ہو جائے گی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ ان کا 3 سال کا ہو جائے گا. یہ پی ٹی آئی کا استبدال ہے جی. تو اس لیے فل کورٹ کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں ملنی چاہیے، ان کو بینچ میں نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی اعتراض کر چکی ہے. اب دیکھنے آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی اعتراض کرتی کہ نہیں کرتی، یا تھوڑی سماعتوں کے بعد کرتی ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہے کیونکہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے. آئینی تشریح میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں پی ٹی آئی کی نشستیں نہیں بنتی، تو آئینی تشریح میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو نشستیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں تقسیم ہو جائیں گی؟ میری نظر میں تو کیس بالکل کلیئر ہے. باقی عدالت کن نظروں سے دیکھتی ہے اور ڈیفینیٹلی آج ہم سماعتوں میں دیکھیں گے. اور بندر پانڈ پہ تو خیر آج عدالت بول بھی سکتی ہے. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کا جو کیس ہے نا، جس میں ان کی فیملی کا ڈیٹا اور ان کی چیزیں ساری لیک کی گئی، تو تمام حساس اداروں کو بھی نوٹسز جاری ہیں آج. اور 3 رکنی بینچ، اور خطرناک بات ہے جسٹس محسن اختر بیانی اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت سے رخ تبدیل ہونے ہیں، بہت سی چیزیں تبدیل ہونی ہیں. لیٹس سی دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.